ڈاکٹر صاحب اسی کانٹیکسٹ میں ایک اگلے سوال کو واضح کیجیے کہ بالخصوص ہم اپنی آنکھوں سے تعویذ کو اس ظاہری آنکھ سے دیکھ چکے ہیں، تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ 786 جیسے الفاظ، پھر ہارون، کمان، فرعون جیسے الفاظ بھی لکھے آتے ہیں. تو یہ مختلف جو تعویذات ہیں ہمارے ہاں، جو سب کانٹیننٹ میں لوگ اس کو گلے میں لٹکا کر یا بازو میں پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک الگ نوعیت کی بات ہے. لیکن اگر قرآن کی کسی آیت کو یا قرآن کی کسی صورت کو ہی تعویذ کی شکل میں لٹکا لیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور کیا تعویذ صرف قرآن کی آیات ہی ہوں تو کیا پھر بھی یہ اب فعل شرک کہلائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا مقصد نزول کیا تھا. کیا قرآن مجید نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کسی طرح کی بیماریاں دور کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ قرآن نے اگر دعویٰ کیا ہے تو یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کے لیے شفا ہے جو دلوں کے اندر ہے، یعنی نفاق، کفر، بد اخلاقی اور غیر فطری جتنی بھی سوچیں، رویے، عمل ہیں، قرآن ان چیزوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے. یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں، جس طرح شوگر ہے، دمہ ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی بھی جراثیمی بیماریاں ہیں، موسمی بیماریاں ہیں، غذائی بیماریاں ہیں، یعنی قرآن مجید نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ان چیزوں کی، اس طرح کی بیماریوں کی شفا کے لیے نازل ہوا ہے. نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کسی صحابی کو دی تھی، اور نہ کبھی صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن خود اپنا مقصد نزول جو ہے بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے. ہدی للمؤمنین ہے، یعنی کہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین ہے، ہدی للمؤمنین ہے، یعنی کہ یہ تو سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، یہ ہدایت بن کے آیا ہے. اور مطالبہ کیا کرتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو یہ غور و فکر جو ہے وہ سراسر ہدایت کے پہلو سے جو غور و فکر کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر سے اہم طبی یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے مسائل اخذ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. پھر قرآن خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس لیے ہے وَلِيَدَّبَّرُوا، تاکہ لوگ اس کے اوپر تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرُوا، تاکہ لوگ کے اوپر تذکر کریں، نصیحت حاصل کریں اس سے. قرآن کا تو سراسر پیغام اور مطالبہ ہی یہ ہے، مقصد نزول ہی یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی کہا رہا فذکر بالقرآن، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے. تو یہ مقصد قرآن کا، قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. جسمانی بیماریاں، جراثیمی بیماریاں، موسمی بیماریاں، غذائی بیماریاں، یا جتنے بھی فزیکل مسائل ہیں، ان کے حل کا قرآن نے نہ کبھی دعویٰ کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بیان کیا ہے، نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ان مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، نہ کبھی اس مقصد کے لیے آپ نے کبھی استعمال کیا اس کو کہ یہ فلاں آیت جو ہے فلاں بیماری کے لیے مفید ہے. اب جو لوگ اس کو اس مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو اسی طرح ہی ہے جس طریقے سے آپ بندوق کو آپ جو ہے وہ ڈنڈے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ چھری جو ہے جو کاٹنے کے لیے بنی ہے، آپ اس کو جس طرح آج لوگ چل رہا ہے کہ اس کو جو کسی حاملہ یا زچہ جو عورت جو ہے اس کے سرانے رکھ دیتے ہیں یہ بلاؤں کو بگائے گی، حالانکہ وہ چیزیں کاٹنے کے لیے بنی ہے. کبھی تالا جو ہے لوہے کا جو ہے وہ کسی کے سرانے رکھ دیتے ہیں کہ اس سے بلائیں بھاگ جائیں گی، یعنی تالے کا مقصد کیا ہے؟ بلائیں بگانے کے لیے تالا بنا تھا، چھری اس مقصد کے لیے بنی تھی. تو یہ آپ انسان کی ذہنی جو صحت ہے اس کو پر شک کریں گے کہ یہ تو ان چیزوں کو ان مقاصد کے لیے یوز کر رہا ہے جس کے لیے بنی ہی نہیں ہے. تو قرآن جو ہے اس کا مقصد نزول ہمیں کون بتائے گا کہ یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟ جس نے نازل کیا وہ بتائے گا، یا جس کے اوپر نازل ہوا وہ بتائے گا کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. اس کی پوری زندگی ہمیں بتائے کہ قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. جب قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس چیز سے خالی ہے کہ آپ نے قرآن کو ان مقاصد کے لیے یوز نہیں کیا، صحابہ کرام نے کبھی ان مقاصد کے لیے یوز نہیں کیا، اور پھر آپ کی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ طویل، ایک حدیث میں آتا ہے من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے کسی بھی طرح کا، یہ نکرہ کا لفظ ہے، تمیمتن نکرہ ہے، اس میں وسعت زیادہ ہے. یہ نہیں کہ التمیمہ کا بات نہیں آ رہی کہ الف لام ساتھ نہیں لگا ہوا کہ یہ خاص تعویذ کی بات ہو رہی ہے، جو گونگے مونگے من کے کڑے چھلے ان کی بات نہیں ہو رہی. تمیمتن، یہ تمیمہ کی کوئی بھی شکل ہو، قرآنی شکل ہو
غیر قرآنی شکل ہو، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ بیان کیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کانوا یکرہون التمائم کلھا، ہر طرح کے تمیمہ جو تھا اسے وہ نفرت کرتے تھے، من القرآن وغیر القرآن، چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی۔ تو اس روایت کے لفظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآنی چیز اس کے مقصد کے جو نسخہ استعمال کیا جائے وہ بھی تمیمہ ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی اس مقصد کے لیے اس سے نفرت تھی کہ قرآنی جو تعویذ ہے، تمیمہ جو ہے، وہ اس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیا ان کا اپنا اجتہاد تھا؟ یہ اجتہاد نہیں تھا ان کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ سعودی عرب چلے جائیں، حرم کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جگہ جگہ پہ اسکرینوں کے اوپر اور فلیکسوں کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ من تعلق کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کسی بھی طرح کا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو لہذا قرآنی تعویذ بھی شرک ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا قرآن جو ہے اللہ ہے؟ قرآن اللہ تو نہیں نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کا یہ مقصد کبھی بیان ہی نہیں کیا گیا کہ اس مقصد کے لیے یہ نازل ہوا ہے، اور آپ نے وہ ڈھونڈ لیا اور اس کو اپنے تجربے کے اوپر دینی مقدس چیز کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں نا، یہ اس زمین کے اوپر جتنی مخلوقات وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو ہم نے قرآن کے الفاظ کے اندر وہ تاثیر مان لی کہ یہ ان کے اندر یہ تاثیر ہے کہ بیماریاں دور کریں گی، یہ بلاؤں کو بگائیں گی، یا کوئی ایسا کام کریں گی جو مافوق الفطرت قسم کی کام۔ بھئی یہ قرآن کا نہ دعویٰ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ صحابہ کرام کا اس کے اوپر ایسا کوئی عمل ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے اوپر اسی حدیث کا یہ اطلاع ہوگا کہ من تعلق کا تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، چاہے وہ قرآنی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اب جو بندہ گونگے مونگے کڑے چھلے چھری چاقو کے اوپر، ٹوٹی ہوئی جتی کے اوپر، ہانڈی کے اوپر، سینگ کے اوپر، کھری کے اوپر جو اعتقاد رکھے ہوئے ہے کہ یہ بلاؤں کو بگاتی ہے، یہ نقصان سے بچاتی ہے، اب اس نے وہ جو نسخہ لکھا ہوا ہے، جس طرح ابھی آپ نے شروع میں بیان کیا کہ اس کے اعداد نکالے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 یہ حروف ابجد اس کے نکالے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک فراڈ ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ یا ڈائریکٹ قرآن لکھتے ہیں۔ اب وہ جو پہننے والا نا، اس کو نہیں پتا کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو تو یہ پتا کہ مولوی صاحب نے دیا ہے، یہ پیر صاحب نے دیا ہے، شاہ صاحب نے دیا ہے، یا فلاں بابے نے دیا ہے۔ اس کو اس چیز سے غرض ہی نہیں یہ کیا ہے، اس کو تو یہ پتا ہے کہ یہ جو میں نے چمڑے کے اندر ڈال کر یا پتل کے کسی ڈبی کے اندر ڈال کے گلے کے اندر پہنا ہوا ہے، یہ جو کمر کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یہ ران کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یہ ڈولے کے ساتھ جو باندھا ہوا ہے، یہ مجھے شفا دے رہا ہے۔ اس کا وہ جو باندھی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر اعتقاد ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حامان و قارون لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ابلیس لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا اس عدد سے کیا مراد ہے، اس کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ نظریہ اس چیز کے اوپر، اس کا توکل اس چیز کے اوپر ہے کہ جو اس نے باندھی ہوئی ہے۔ تو لہذا اس کا اللہ کے اوپر تو توکل نہیں ہے، اس کے اوپر توکل ہے جو باندھی ہوئی ہے۔ لہذا اس حدیث کے مطابق یہ چیز بھی شرک کے اندر ہے۔ بعض علماء کہتے تھے یہ بدعت کے اندر آتی ہے۔ بھی بدعت کے اندر بھی آتی ہے تو بدعت کو معمولی چیز ہے، بدعت کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کیا اس سے اس فعل کی شناعت کم ہو جاتی ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے اندر ایک ایسی چیز دین بنا کے پیش کر رہے ہیں جو دین نہیں ہے، کہ معمولی چیز ہے کہ بدعت کرنے والے جو قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کا اظہار کر دیں گے۔ کیا بدعت کہنے سے اس کی شناعت کم ہو جائے گی؟ دین سازی کو معمولی چیز ہے، دین سازی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارباب من دون اللہ قرار دیا کہ یہ جو دین سازی کر رہے ہیں، بدعات گھڑ گھڑ کے دے رہے ہیں، دین کے اندر تغیر و تبدل کر رہے ہیں، یا اللہ کے مقابل آ کے ارباب من دون اللہ رب بن کے بیٹھ گئے۔ تو لہذا اگر یہ بدعت بھی اگر کوئی کہتا ہے تو پھر بھی یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ لیکن یہاں بدعت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، اعداد لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یا کوئی کھانے بنا کے اس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ شفا دے گا، یہ بیماریاں دور کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بھی شرک ہی، کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کہہ دیا کہ یہ جس نے بھی تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اس کے لیے باقاعدہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک جماعت آتی ہے، 10 افراد کی جماعت آتی ہے بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنا تھا ظاہر ہے۔ تو چونکہ اسلام قبول کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ ماضی کے پچھلے بھی شرک کفر گمراہیاں جو اس کو چھوڑے، پھر اسلام کو قبول کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 افراد سے بیعت لے لی،
ایک سے بیعت نہ لی، اس کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، ان سے بھی بیعت لیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے گلے کے اندر تعویذ پہنا ہوا ہے. اب چونکہ وہ تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا اور بیعت بھی وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کرنا چاہ رہا تھا. یہاں تو کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ان کو طویل کی غلطی لگ گئی یا جی وہ کہے جی نہیں میرا مقصد یہ. جیسے آپ نے فرمایا اس نے توڑ کے پھینک دیا، آپ نے اس سے بیعت لے لی. پھر آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، جس نے کسی بھی طرح کا تعویذ لگایا اس نے شرک کیا. آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی تورات یا انجیل کا کوئی نسخہ تو نہیں لکھا ہوا، کوئی اسماء حسنہ تو نہیں لکھے ہوئے، کوئی دعائیہ لفظ تو نہیں اس کے اوپر کوئی عبارت لکھی ہوئی. نہیں، آپ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا. مطلق فرما دیا کہ جیسے نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، تو لہذا اس نے توڑ کے پھینک دیا. کوئی تو آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی نفرت تھی. آپ بیعت لینے کے بعد بھی اس کو بتا سکتے تھے، نہیں شرک کو پہلے دور کیا بعد میں بیعت لی اس سے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اعداد یا آیتیں یا اس کو ہم کس کھانے میں رکھ سکتے ہیں.